بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم پاکستان کے ایک غیر مشہور اینکر جمیل فاروقی صاحب، جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کر کے مشہور ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کا ایک ٹویٹ دکھائیں گے اور اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ جناب جمیل فاروقی صاحب ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہو، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں جمیل فاروقی صاحب کون ہیں۔ یہ جناب مختلف غیر معروف پروگراموں کے اندر آتے ہیں اور یہ انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہے، نظر نہیں صحیح آ رہے لیکن بہرحال انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ اوپر ڈیٹ لکھی ہے دسمبر 4 2019 کو، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس پر تھوڑا سا ہم توجہ کریں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ لکھا ہے، ناموس رسالت پر بے جا بحث کرنے والے چند قادیانی بیرون ملک سے میرے ٹویٹر پر آ کر مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا اندر کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہو کہ آ جائیں آپ گفتگو کر لیں اس موضوع پر ہم سے، تو کوئی بری بات نہیں۔ جو علم والا ہوتا ہے اور کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، مناظرہ اصل میں انہوں نے نام ہی سنا ہوا ہے، مناظرے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر اصولوں کے تحت گفتگو کرنا جس میں دو بندوں کا اختلاف ہو، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے صحافی کہلاتے ہیں تو اہل علم بھی کہلاتے ہیں، تو کسی کو اپنا موقف سمجھانے کے لیے اگر اس سے گفتگو کی جائے تو یہ کون سی بری بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ کر نہیں سکتے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے، اور اس لیے اب اس رستے سے جان چھڑانے کے لیے، چونکہ اپنے آپ کو سچا بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو بہانہ کیا بناتے ہیں وہ میں آپ کو آگے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میرا ایک ہی جواب ہے، جال سازی ہوتی ہے۔ 1973 کے میں کئی دنوں کے مناظرے اور دلائل پر بحث میں شکست کے بعد ہی قادیانیوں کو نقب زن اور اقلیت کا درجہ دیا گیا۔ اب ویسے تو یہ محترم بڑے علامہ فہامہ بنتے ہیں اور بہت بڑا صحافی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے یہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی لکھا ہے کہ 13 سال کا بہت ہی عظیم و شان جو ہے وہ صحافی ہوں میں۔ بہرحال میں تو ان کو پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے، کچھ دنوں پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ پروگرام کرنا شروع کیا تھا، تب یہ نظر آئے تھے۔ بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جو اسمبلی میں کارروائی ہوئی تھی وہ 1973 میں نہیں ہوئی تھی، وہ 1974 میں ہوئی تھی۔ 1973 میں تو آئین بنا تھا۔ 1974 میں ہمارے خلاف پاکستان کے دشمن جو ہیں مولوی حضرات، اور وہ احراری جماعت جو پاکستان بننے کی ہی دشمن تھی، اور وہ جماعت اسلامی جو پاکستان کو بنتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا کہ یہ کام نہ ہو، لیکن ناکام ہونے کے بعد پھر پاکستان میں یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے احمدی مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت کام کیا، ایک پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈا میں پیپل پارٹی بھی شامل ہو گئی اور بھٹو نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر کے وہ سارا ڈرامہ کیا، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ 1973 میں نہیں ہوا، 1974 میں ہوا تھا۔ تو یہ ان کی علمی حالت ہے کہ تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا مناظرہ کرنا ہے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں کئی دنوں کے مناظرے کے بعد، یہ بالکل جھوٹ ہے، وہاں کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کسی مولوی کو وہاں بولنے کی اجازت نہیں تھی، صرف یحییٰ بختیار صاحب جو اٹارنی جنرل تھے گورنمنٹ کے، وہ سوال کرتے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جواب دیتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ کوئی مولوی بولا ہے تو جو وہاں ہوتا تھا چیئرمین، وہ اس کو سختی سے منع کر دیتا تھا، اور اس کا جو حالات اس کے اندر ہوئے ہیں وہ یعنی کہ مطلب وہ بعد کی کہانی ہے۔ لیکن فی الحال یہ بتانا ضروری ہے کہ کسی مولوی سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا، یا بختیار صاحب صرف سوال کرتے تھے، اور اگر جواب کے اوپر ان کو کوئی مزید سوال ہوتا تھا تو وہ پیش کرتے تھے، کوئی مناظرہ وہاں نہیں ہوا۔
اور دلائل پر بحث میں شکست کے بعد، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. اگر اس کا جو ہے وہ اتنا ہی شکست ہوئی تھی اور وہ تھی تو 30 سال تک، بلکہ 30 سال سے بھی شاید لمبا عرصہ تک، یہ بھی کہیں 1-2 سال پہلے ہی، کچھ 40-50 سال بعد وہ اوپن کی گئی ہے، وہ بھی کاٹ چھانٹ کر، اور اس میں محضر نامہ بھی شامل نہیں ہے. تو کاروائی ابھی شائع ہو چکی ہے اور اکثر دوستوں نے پڑھی ہے. یہ جمیل فاروقی صاحب نے 100% وہ نہیں پڑھی ہوئی، نہیں تو یہ بات کبھی نہ کرتے. خاکسار نے وہ لفظ پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس آن لائن پڑھی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ شکست اس میں کیا ہونی تھی؟ اگر شکست ہوتی تو اسی وقت دنیا کو دکھاتے. وہ ایک ڈرامہ تھا، سیاسی ڈرامہ تھا. اکثریت جس ملک میں کسی کی ہو، وہ اکثریت والے تو جو چاہیں فیصلہ کر دیں، کیونکہ وہاں بندے تولے نہیں جاتے، گنے جاتے ہیں. کہ اسمبلی کے اندر بندہ کہتا ہے جی یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ اس کے پاس، بندے کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا یا نام لکھ دیا تو وہ اس کا ووٹ گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. خود اس اسمبلی میں ایسے بندے موجود تھے جو کہتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں کہ ہم کسی کو چیک کریں. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی صحیح. آگے لکھا ہے قادیان کو نقبزن، یہ بالکل جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، دجل بیانی ہے. نقبزن تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں اقلیت جو ہے وہ تو ہم پہلے ہی تھے، بعد میں تھے، انشاءاللہ اکثریت کسی وقت ہوں گے. پاکستان میں سارے بریلویوں کے علاوہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ سارے اقلیت ہیں. اقلیت قرار دینے کا کیا مطلب ہو گیا؟ عجیب و غریب بیان دیا ہے جناب جمیل فاروقی صاحب نے. بہرحال یہ مختصر سے حالات تھے. اس کے آگے یہ دیکھیں، لکھا ہے پائے کے قادیانی ہمارے علماء کرام اور پارلیمنٹ کو مطمئن نہ کر سکے. تو جناب سوئے ہوئے کو بندہ جگا سکتا ہے، جو جاگا ہو، اور پنجابی میں کہتے ہیں کیس وٹنا، اور اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہو، اس کو کس طرح جگائیں؟ جو پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ کام کرنا ہے، کیونکہ جو حزب اختلاف والے تھے، مفتی محمود صاحب وغیرہ اور دوسرے اس طرح کے بریلوی مولوی، وہ تو مجبور کر رہے تھے بھٹو صاحب کو، جو بڑی مشکل سے حکومت میں آئے تھے، کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ہم تحریک چلائیں گے، جو کہ بعد میں چلائی بھی گئی، اور اسی وجہ سے پھر بھٹو کو اتار کر پھانسی بھی دی گئی. ٹھیک ہے، تو وہ مجبور ہو کر بھٹو نے یہ کام کیا، اور اس میں دلائل کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اس لیے وہاں مطمئن کرنے اور پارلیمنٹ کو مطمئن کرنے کی تو بات ہی نہیں. پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ کون سا علم رکھتے تھے؟ کسی کو منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا، کسی کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. کچھ مولوی تھے اس کے اندر سے جو متعصب تھے، جو ہمارے مخالف تھے. تو ان سے کیا آپ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے؟ عجیب. وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جس میں 50 روپے پہ جھوٹا گواہ قرآن پہ قسمیں کھانے والا مل جاتا ہے، اور جہاں مشہور ہے کہ جج جو ہیں وہ بھی متعصب ہیں، اور مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. تو وہاں آپ ہمیں سکھا رہے ہیں جی وہاں جو فیصلہ ہوا وہ 100% درست تھا. تو بحث کیا کروں گا؟ تو یہ تو ان کی بات ہے، وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو ایک سیاسی تھیٹر تھا. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں جی میں کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں. اگر کر ہی نہیں سکتے آپ کچھ، تو پھر آپ کو یہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر یہ سیاسی تھیٹر ہوا تھا تو اس لیے اب مجھے ضرورت نہیں ہے. آگے سنیں جی. کہتے ہیں ہمارا دین تو ناموس رسالت پر صاف حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے جناب؟ دین وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو آپ کے مولوی آپ کو پڑھاتے ہیں پٹیاں، وہ تو دین نہیں ہے. تو کہاں ناموس رسالت پر صاف حکم؟ ہاں بالکل صاف حکم ہے کہ جو ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرے گا اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، اور کوئی حکم نہیں ہے. حکم ایسا ہے کہ ہر دور میں غازی علم دین شہادت سے سرفروز ہوتے رہیں. اور جناب غازی علم دین صاحب کا اپنا فعل ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا اسلام کے حکم سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا. ختم نبوت ہر مکتبہ فرقے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہے آپ کی، اور آپ کی لا علمی پر یہ بات منحصر ہے. ہر فرقہ مشہور فرقوں کی بات کرتے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ اور بریلوی، یہ سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. اور شیعہ جو ہیں وہ اثنا عشری امام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی ضرورت اس لیے نہیں رہی
کہ اب اماموں نے آنا ہے، اور امام نبی سے افضل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی سے سارے امام افضل تھے. 12 اماموں کو وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 کے 12 امام سب نبیوں سے افضل تھے. تو یہ ان کی ختم نبوت ہے، اور بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات ان کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. اور بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. سارا کچھ چھپا ہوا موجود ہے. آپ بالکل لا علم ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، جو منہ میں آیا بول دیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سا پوچھنے والا ہے. اور جب کہیں کہ اچھا جناب آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے تو آئیں ذرا ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں اس کے اوپر. اور نہیں وہ تو 1973 کے اندر دیکھا نا وہاں کیا ہوا تھا، تو میں کیوں گفتگو کروں. تو یہ ان کا جواب ہے، بہانہ گھڑ لیا ہوا ہے تاکہ بات نہ کرنی پڑے. تو یہ مختصر تبصرہ تھا ان کے اوپر. باقی اگر 1974 کے اندر جو آیت ہے نا، 1973 لکھا ہوا ہے، بالکل غلط لکھا ہوا ہے. 1974 کے اندر جو کاروائی ہوئی، جو واقعہ ہوا، وہ یہاں پروسیڈنگز 1974.org کے نام سے ویب سائٹ جماعت احمدیہ نے بنائی ہوئی ہے، جہاں تفصیلی معلومات اس وقت کے متعلق موجود ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، وہاں کیا واقعہ پیش آیا. اور یہ محضر نامہ ہے جناب، جو جماعت احمدیہ سے جب وہاں آنے کے لیے کہا گیا تو جماعت احمدیہ نے یہ پرنٹڈ فارم میں پرنٹ کر کے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ ساری معلومات جماعت احمدیہ کے متعلق پرنٹ کر کے یہ ابھی 166 صفحے کا یہ محضر نامہ ہے، جس میں جماعت احمدیہ کے عقائد بتائے گئے. اور جو آپ اسلامی شریعت کی بات کر رہے تھے نا، اسی اسلامی شریعت قرآن اور حدیث اور دوسرے ذرائع سے مستند ذرائع کے ذریعے اپنے عقائد واضح کیے گئے. اور یہ اس اسمبلی کی کاروائی کا حصہ تھا. لیکن اتنے بددیانت ہیں یہ گورنمنٹ تب کی بھی اور اب کی بھی، اور اسے پچھلی گورنمنٹوں نے جو کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو اسمبلی کی کاروائی شائع کی ہے، جو میں ابھی دکھاتا ہوں، اس میں یہ محضر نامہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو داخل کیا گیا تھا شامل ہی نہیں کیا. تو اس قدر تو بددیانت آج بھی ہیں آپ، تو اس وقت کس قدر بددیانتی کی ہوگی فیصلہ کرتے وقت. تو اسی طرح یہ قومی اسمبلی کی کاروائی کے اندر جو احمدی مسلمان شریک ہوئے تھے، ان میں سے جو احمدی مسلمان، یہ ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک مورخ کی حیثیت سے اس پر تبصرہ کیا ہے. اور یہ مختلف اخباری تراشے اس میں موجود ہیں، یہ فسادات 1953 اور قومی اسمبلی 1974، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ، یہ باقی سارے اہم مضامین ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو سیکشن بھی ہے، جس میں ویڈیو کے ذریعے، یعنی ویڈیو پیغام کے ذریعے یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے 1974 کی کاروائی کے متعلق معلومات جو ہیں وہ اس بندے نے فراہم کی ہوئی ہیں جو خود اس کے اندر موجود تھا. یہ دوست محمد شاہ صاحب ہیں، مورخ احمدیت ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ اس ٹیم کا حصہ تھے. 5 بندے تھے جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش ہوئے، ایک خلیفۃ المسیح الثالث، ایک خلیفۃ المسیح الرابع، اور 3 جماعت احمدیہ کے بڑے بڑے علماء تھے جو اس میں شامل ہوئے تھے. ان میں سے ایک دوست محمد شاہ صاحب تھے. یہ پوری کاروائی یہاں پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو وہاں ہوئے تھے. یہ ایمان افروز ویڈیوز ہیں، اگر کسی احمدی دوست نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اور سوشل میڈیا پر اس کو ادھر ادھر پھیلائیں. اور جمیل فاروقی صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ وہ بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، ان ویڈیوز کو دیکھیں، کچھ اپنی معلومات بڑھائیں. یہ نہیں کہ صبح منہ دھویا نہیں اٹھے اور کمنٹ کر دیا جی 1973 میں فلاں کام ہوا تھا. بہرحال یہ ہو گیا. یہ تصاویر ہیں جناب، اس میں امید ہے کہ وہ تصویر بھی کمیشن اراکین کی تصاویر، یا اچھا یہ قومی اسمبلی کے اراکین ہیں جی اس وقت کے، کون کون سے وہ لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے اس اسمبلی کے اندر. ستمبر 8 2019 کو یہ ڈالی گئی ہے. تو اس کے علاوہ وہ ہمارے جماعت احمدیہ کے ممبران جو اس کاروائی میں شریک ہوئے تھے، ان کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تصویر. تو یہ ہیں جناب وہ بزرگان، یہ وہ 5 بندے ہیں، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. یہ وہ دوست محمد شاہ صاحب ہیں جنہوں نے پھر بعد میں ویڈیو اپنا پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا. تو یہی وہ دیکھیں دوست کہ یہ وہ 5 ممبران عظیم ہستیاں یہاں کھڑی ہیں اور آپس میں گفتگو فرما رہی ہیں اور چہروں پہ مسکراہٹ ہے. بہرحال یہ وہ ہے جی جہاں مستند معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، یہ خاکسار نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے
h.ahmadimuslim.de لکھیں گے تو یہاں آپ لکھ کر بھی سرچ کریں گے 1974 یا مختلف چیزیں، تو آپ کو کافی معلومات یہاں سے بھی مل جائیں گی۔ تو یہ خاکسار نے اپنی ویب سائٹ جو ہے h.ahmadimuslim حوالہ .ahmadimuslim.de اس کے اوپر یہ 1974 کی پوری کاروائی خود جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں سے جو نشان وغیرہ لگائے ہیں، حوالے نکالے ہیں، وہ خاکسار نے یہاں اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ ایک یہ کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، قومی اسمبلی 1974 کے پیش کردہ حوالہ جات کا تحقیقی جائزہ، کہ وہاں جو حوالے پیش کیے گئے وہ کس قدر بوگس اور غیر مستند اور غلط حوالہ جات پیش کیے۔ یہ بھی ڈاکٹر سلطان احمد مبشر صاحب نے جو ہے وہ تحقیق کی ہوئی ہے۔ یہ ہے جناب وہ حاصل مطالعہ۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کافی معلومات، اگر آپ پوری کتاب، یہ 1300 صفحات ہیں جو جماعت احمدیہ خلافت کو مانتی ہے اس کے اوپر جو جرا کی گئی اس کے، تو یہ جناب مستند گورنمنٹ کی طرف سے شائع کیا ہوا وہ ترجمہ ہے جو 1974 میں جو سارا واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق یہ ہے۔ تو اس میں آپ یہ نشان زدہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کل دیکھ لیں 632 صفحات ہیں، یعنی 1300 صفحات میں سے 632 صفحات ہیں، وہ بھی مارک کیے ہوئے ہیں کہ اہم مقامات جو ہیں وہاں کلر کر دیا ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور آپ کافی نکات جو ہیں وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس کو آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح کی وہ گفتگو ہوئی، کیا دلائل دیے گئے، کس طرح جرا کی گئی۔ جو علماء ان کے کہلاتے ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، وہ جب بولنے کی کوشش کرتے تھے تو کس طرح غصے کا اظہار کیا گیا، کس طرح انہوں نے غلط اور بوگس حوالہ جات بنا کے دیے گئے، اور ڈاکٹر نہیں یحییٰ بختیار صاحب جو تھے وہ کس قدر غصے کا اظہار کرتے ہیں ان غلط حوالہ جات پر وغیرہ وغیرہ نا۔ یہ ساری تفصیل آپ یہاں اگر مارک کی ہوئی جگہ ہی صرف پڑھ لیں تو میرا خیال ہے یہ 10-15 صفحے بھی نہیں بڑھیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو دوست ضرور دیکھیں، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ مطالعہ کر کے آیا کریں۔ تو ایسے ہی بات کر دینا جو ہے وہ پھر شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ لمبی گفتگو ہے، ابھی فی الحال اس پر ہم نہیں کرتے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی زبردست یہ دستاویز ہے۔ اب غیر احمدی لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے یا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں دیکھیں یہ تو ہمیں مسلمان نہیں مانتے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں لیکن نام کا مسلمان مانتے ہیں، یعنی کہ حقیقی ایسے باعمل مسلمان نہیں مانتے، نام کا مسلمان مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ لمبی گفتگو ہے، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لنک وغیرہ امید ہے کہ میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ وہ محضر نامہ ہے جی، وہ وہاں بھی پڑا ہے، یہاں بھی خاکسار نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی مطالعہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کیا دلائل ہیں جو جماعت احمدیہ نے وہاں پیش کیے۔ اچھا، ایک یہ جمیل فاروقی صاحب نے یہ جال سازی کی بات کی ہے تو یہ ان کو ملا ہے اوریہ مقبول جان صاحب سے فکرہ، کیونکہ وہ دہراتے ہیں اکثر، اور اوریہ مقبول جان خود بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ مولویوں کی ہوئی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے۔ تو یہ خاکسار نے اس کے جواب میں بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، نقلی کون احمدی مسلمان یا اوریہ مقبول جان، ویڈیو یہی آپ کی اس بات کا کہ جال ساز ہوتی ہے جواب ہے۔ تو اس کو امید ہے کہ آپ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیتا ہے تو اس کا نام لو، اتنی جرت تو کرو نا کہ، تو یہ دیکھیں، یہ بھی اس میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں جمیل فاروقی صاحب، تو یہ جواب آپ کو دیا گیا ہے اس جال سازی کا، تو کبھی ہمت ہو تو اس کا بھی جواب دیں، نہیں تو بہانہ بنا دیں جی 1973 میں فلانا کام ہو گیا ہے اس لیے اب ہم جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ جناب مختصر سی ویڈیو تھی، تو خاکسار نے سوچا کہ ضرور اس پر تھوڑا سا تبصرہ کیا جائے۔ ابھی کافی میرا خیال ہے 20 منٹ کی ویڈیو یہ ہو گئی ہے، تو اگر مزید کچھ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہوئی تو ضرور انشاءاللہ اس پر دوبارہ مزید تفصیلی گفتگو کریں گے 1974 کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے متعلق۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ معلومات ملی ہوں گی، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو پھیلائیں، اس کو کمنٹ کریں، اور مزید کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی ضرور دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں،
اور اپنا خیال رکھیں، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، اس کا مطالعہ کریں، لوگوں کے جھوٹے پراپیگنڈے پر نہ جائیں، خود تحقیق کریں، احمدی مسلمانوں سے سوالات کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی علم کے مطابق جواب دیں یا آپ کو اہل علم کی طرف ریفر کر دیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔